شام کے حوالے سے جو احادیث ہیں یہ بالکل قرب قیامت والی احادیث ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق اور ان کے دجال کو قتل کرنے سے متعلق ہے، اس دور سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں قسطنطینیہ کو فتح کریں گے، یعنی استنبول کو، تو استنبول تو آلریڈی اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے، اس کا مطلب ہے کہ ترکی بھی کافروں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ بیت المقدس کو فتح کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ بیت المقدس اسرائیل کے قبضے میں ہوگا، اس وقت بھی ہے اور اب گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے دیکھیں انہوں نے کچھ عرصے بعد شام این ممکن ہے اسرائیل کے پاس آ جائے، گولان کی پہاڑیاں تو انہوں نے قبضے میں کر لی ہیں، اور میرے منہ میں خاک، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شاید مستقبل میں ایران تک بھی اسرائیل کی حکومت پہنچ جائے، جو نظر آ رہا ہے۔ اور یہ سارے کا سارا معاملہ وہ 7 اکتوبر 2023 سے جو سٹارٹ ہوا تھا، حماس کے جو اٹیک تھے، اس وقت دنیا اسرائیل کے اوپر تان کر رہی تھی کہ جی اسرائیل کو پتہ ہی نہیں چلا، ایک دن میں 5000 اٹیک ہو گئے، اور بھائی ان کو سب کچھ پتا تھا، وہ اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے تھے، وہ تو بڑے خوش تھے اندر سے کہ ایک بار یہ حملہ کریں، پھر ہم اس حملے کو بنیاد بنا کر ان کو ختم کر دیں گے۔ اور آپ میری اس وقت بھی ویڈیو دیکھیں، میں نے سٹارٹ میں کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ اب اسرائیل رکے گا جب تک کہ اس پورے معاملے کو ختم نہ کرتے۔ یہ میری خواہش نہیں تھی، نعوذ باللہ، میں تو کہتا ہوں آج امریکہ ختم ہو جائے، اسرائیل ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریزیڈنٹ بنا دیں امریکہ کا، اور مولانا عمران خان صاحب کو رشیا کا پریزیڈنٹ بنا دیں، ٹھیک ہے جی، مفتی منیر الرحمان صاحب کو پاکستان کا، ٹھیک ہے، تقی عثمانی صاحب کو افغانستان کا، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہماری خواہش ہے، لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹیز اپنی جگہ موجود ہے، ان سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔